اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اپنی کل کی کلاس میں سیکھا تھا کہ اگر مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہو تو اس کمپٹیشن والی مارکیٹ کے اندر اگر ایک کلائنٹ جو ہے جس کی ہم مارکیٹنگ کرنے جا رہے ہیں، چاہے ہم وہ خود ہیں یا ہمارا ایسا کوئی کلائنٹ ہے جس نے ہمیں مارکیٹنگ کرنے کا ٹاسک دیا ہے اور ہم اس کمپنی اس ادارے کا جاب کرتے ہوئے یا جاب کرنے کے علاوہ فری لانسنگ کے ذریعے سے ہمیں کو بندہ ملتا ہے، کلائنٹ ملتا ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، تو ہم جب اس بندے کا سوشل میڈیا مینیج کر رہے ہوں گے، اس کی کیمپینز چلا رہے ہوں گے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ویب سائٹس کے اوپر یا مختلف جتنی بھی جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی پلیسز ہیں، جب وہاں پہ ہم اس کی ایڈ کی پلیسمنٹ کر رہے ہوں گے اور جاب کرتے ہوئے یا جاب کرنے کے علاوہ فری لانسنگ دونوں کنڈیشنز میں، یا اگر کل کو آپ اپنی کوئی ایجنسی کھول لیتے ہیں، جیسا کہ بڑا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ہمارے ملک میں کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ایجنسی کھولی اور لوگوں کو سروسز دے دیے، ہر بندہ جو ہے اس کو نیڈ ہے آج کل کے دور میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز جو ہے وہ ایک بڑا جو شدت کے ساتھ جو ہے جس کی ضرورت ہے مارکیٹ میں، ہر بندہ کروانا چاہتا ہے کہ میرا ایڈ چلے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، ہر بندہ، ہر ادارہ، ہر کمپنی جو ہے اس میں یہ نیڈ نکلی ہوئی ہے۔ تو آپ کا اگر کلائنٹ کو اس طرح کا کلائنٹ ہے جس کے پاس پیسے کم ہیں، جو ہم نے کل موضوع ڈسکس کیا تھا، اور اس نے 200 روپے کے اندر اپنی کیمپین کرنی ہے یا اس کا ماہانہ بجٹ 5000 روپے کا ہے پورے مہینے کا، اور ایک کمپنی کا بجٹ مہینے کا 50,000 روپے کا ہے، 1,00,000 روپے کا، تو وہ کیا کریں گے؟ یہ چیزیں جو تھیں اس کیس میں کل ہم نے سیکھا تھا کہ جو اے ڈی ایس ہے وہ یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ کم پیسے والا ہے تو وہ پریویس جو پیٹرنز تھے مارکیٹنگ کے، اخبار جہاں ہو گیا، روزنامہ جنگ ہو گیا، ٹی وی ہو گیا، جس میں آپ کو فکس پیسے پے کرنے پڑتے تھے اور آپ کو فرنٹ پہ آنے کے لیے، اچھی لوکیشن پہ آنے کے لیے، پرائم ٹائم پہ آنے کے لیے آپ کو پیمنٹ اچھی کرنی پڑتی تھی، وہ سسٹم ایک بہت زیادہ حد تک اے ڈی ایس نے ریکور کیا، اس مسئلے کو حل کیا تاکہ ایک عام آدمی جو ہے جس کے پاس ہے ہی 200 روپیہ روز کا، وہ بندہ بھی اپنے ایڈز کو اچھے طریقے سے پلیس کر سکے۔ تو اس کیٹیگری کے اندر ہم کل ڈسکس کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے کل کی کلاس لائیو جوائن نہیں کی تھی ان کو ریکارڈنگ میں نے کل بھجوا دی تھی، ریکارڈنگ گروپ پہ پڑی ہوئی ہے، اور اگر کسی نے ریکارڈنگ نہیں سنی تو وہ کل والا جو لیکچرز اس کو ریوائز کر لے، اس کے کنسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ اس کے آگے چلتے ہیں جی۔ اب میں نے اب سرچ کیا تھا کہ جب آپ کیمپین ڈیزائن کریں گے تو اس کیمپین کی ڈیزائننگ میں آپ کا سامنا سب سے پہلے جن بٹن سے پڑے گا وہ بڈ کا بٹن ہوگا، اور بڈ کے اندر پھر فردر جو ہے وہ 4 بٹن ہوں گے: کوسٹ کیپ، بڈ کیپ، ٹارگٹ کوسٹ اور لوسٹ کوسٹ۔ اچھا، اب اس میں ہم بڈ کیپ کی کل بات کر رہے تھے۔ میں نے اب سرچ کیا تھا کہ جو بڈ کیپ ہے، بڈ کیپ کا مطلب اگر آپ کیپ سے مراد پگڑی لے لیں اور بڈ سے مراد لے لیں کہ ہاں آپ کا ایڈ چل گیا ہے، بڈ مین کہ ہاں ٹھیک ہے میرا ایڈ جو ہے وہ چل گیا، میرا ریٹ ایکسیپٹ ہو گیا، میرا ایڈ چل گیا۔ تو میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ فرض کریں کہ آپ کا ایڈ جو ہے اگر وہ چل گیا ہے تو اسے بڈ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میری بولی اپروو ہو گئی ہے یا میرا ریٹ اپروو ہو گیا ہے۔ بڈ مین کہ آپ کا ایڈ چل گیا، تو پگڑی، کیپ سے پگڑی اور بڈ سے ایڈ چل گئی، اٹ مینس کہ آپ کا ایڈ ہر حال میں چلنا چاہیے۔ یہ بات پگڑی والی ہے، یہ بات جو ہے وہ زیادہ لازمی ہے، یہ بات زیادہ عزت والی ہے کہ آپ کا ایڈ چلے۔ تو جب آپ نے اپنے ایڈ کو ہر حال میں چلانا ہو کمپٹیشن والے دور میں، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم نے کل مثال لی تھی، وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ کلائنٹ ہے آپ کا، اس کا جو بجٹ ہے وہ پورے مہینے کا، لیٹ سے ہم فرض کر لیتے ہیں وہ 30,000 روپیہ ہے، یا چلے ہم 10,000 کچھ بھی کر لیتے ہیں، 10,000 روپے کہہ دیتے ہیں، یا 1,00,000 کہہ لو یار۔ ایک کلائنٹ ہے، اس کا منتھلی بجٹ 1,00,000 روپے کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک عام کلائنٹ ہے، اس کا جو بجٹ، اس کو تھوڑا سا میں بڑا کر لوں تاکہ آپ کو دکھنے میں اس آسان رہے، شاید آپ کو یہاں پہ پراپرلی نظر نہ آ رہا ہو جی، اسے مزید بڑا کر لیتے ہیں جی۔ اچھا، فرض کریں کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے، ایک اس کا جو بجٹ ہے، یہ آپ کا کلائنٹ نہیں ہے، فرض کریں کہ کلائنٹ کوئی اور ہے، یہ مارکیٹ کے اندر ایک کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا ہے، فوڈ پانڈا ہے یا اینی تھنگ، کسی اور کا کلائنٹ ہے، آپ کا کلائنٹ نہیں ہے، اس کا بجٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ اس کا بجٹ جو ہے وہ، یعنی پھر اس کا سائز ایک بار چینج کر لیتے ہیں،
یہ ہو گیا. فرض کریں کہ اس کا بجٹ جو ہے وہ 10,000 ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کا بجٹ جو ہے فرض کریں وہ 1,000 ہے. یہ 24 گھنٹے کی بات کر لیتے ہیں. اب آپ اس کلائنٹ سے 10 گنا چھوٹے ہیں. وہ کلائنٹ آپ سے 10 گنا بڑا, مطلب آپ کا 1,000 روپے کا بجٹ ہے, اس کا 10,000 کا بجٹ ہے. اور یہ جو 10,000 روپے ہیں وہ پے کرتا ہے اے ڈی ایس. اے ڈی ایس میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ ایجنسی جس کے تھرو آپ پوری دنیا کے اندر اپنے ایڈ رن کریں گے. پاکستان کے اندر بھی سیکھیں گے آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ, اور پاکستان سے باہر بھی سیکھیں گے. تو پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر دونوں جگہ پہ جو اے ڈی ایس ہے وہی آپ کی ایجنسی ہوگی, جو کہ آپ کی آل اوور دا ورلڈ جہاں پہ آپ چاہیں گے آپ کے وہاں پہ ایڈس پلیس کرے گی. اسی کے تھرو آپ جو فری لانسنگ کریں گے, اس فری لانسنگ کے ذریعے سے جب آپ آن لائن ارننگ کر رہے ہوں گے تو اسی اے ڈی ایس کی ایجنسی کے تھرو آپ اپنے کلائنٹس کے ایڈس جو کہ پاکستان سے باہر ہیں ہینڈل کر رہے ہوں گے. اچھا جی. اب اس میں 24 گھنٹے کے لیے اس نے پے کیا 10,000 روپیہ اے ڈی ایس کو. ٹھیک ہے جی. دیٹ مینس کہ اس نے جو یہ اماؤنٹ پے کی, اب اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیجئے. 24 گھنٹے پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں آپ, یا اس کو ذرا تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں, اس کو ہم 24,000 کرتے ہیں, وہ حساب سیدھا ہو جائے گا. فرض کریں کہ 24,000 اس نے پے کیا ہے اور آپ نے پے کیا 2,400 روپیہ, حساب سیدھا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب اس نے پے کیا, آپ کے کلائنٹ جو آپ کا کلائنٹ نہیں ہے, جو مارکیٹ میں اور کو بندہ ایڈ چلا رہا ہے, اس نے پے کیا 24,000 روپیہ 24 گھنٹے کے لیے اے ڈی ایس کو کہ یار میرے ایڈ رن کر دو. اور آپ نے پے کیا اے ڈی ایس کو صرف 24, یار آپ کا بھی 24,000 ہو گیا, برابر ہو گیا. آپ نے پے کیا 2,400 روپیہ اے ڈی ایس کو کہ میرے ایڈ رن کر دو. اب اس کنڈیشن کے اندر اگر اس نے کہا جی لاہور کے مال ٹاؤن کے ایریا میں میں نے اپنا ایڈ پلیس کرنا ہے, اور آپ بھی کہتے ہو جی میں نے لاہور کے مال ٹاؤن کے ایریا میں پلیس کرنا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے لاہور میں مال ٹاؤن میں سی بلاک کے اندر وہ جو فلانا سا ایک ایریا ہے نا 1 کلومیٹر کا, اس میں جتنے گھر ہیں میں نے وہاں ایڈ پلیس کرنا ہے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. اور آپ کا کلائنٹ بھی کہتا ہے جی میں نے بھی مال ٹاؤن کے سی بلاک کے وہ جو گھر ہیں سارے 1 کلومیٹر کے, اس گھروں کے اندر جو موبائل پڑے ہیں نا وہاں میں نے ایڈ پلیس کرنا ہے. اب اس کنڈیشن میں آپ کا جو کلائنٹ ہے 2,400 روپے پے کرنے والا, اور وہ کلائنٹ جو 24,000 روپے پے کر رہا ہے, ان دونوں کی آپس میں ٹھن گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی اے ڈی ایس کس کا ایڈ پلیس کرے گا, جس نے 24,000 روپے پے کیا ہے. اب یہاں پہ میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ آپ جب اس طرح کی کنڈیشن کے اندر آ جائیں تو اس طرح کی کنڈیشن میں آپ نے اپنی کیمپین ڈیزائن کرنے سے پہلے بڈ کیپ کی بٹن کو آن کر لینا. اور آپ کی جو کیمپین بنے گی ساری یہ والی وہ بڈ کیپ کے اندر ہوگی. اٹ مینس کہ میری جو بڈ ہے وہ ہر حال میں چلنی چاہیے, مطلب میرا ایڈ ہر حال میں چلنا چاہیے. بڈ کیپ اسے کہتے ہیں, بڈ کیپ. یہ آپ نے آن کر لیا. جب اسے آپ آن کر لیں گے تو آپ کا جو ایڈ ہوگا اب وہ چلے گا, چاہے آپ 2,400 دے رہے ہیں اور وہ 24,000 کیسے چلے گا. اس کے ساتھ لوجک میں نے آپ سے کل ڈسکس کی تھی, آئیے اس سے آپ کھول کے بات کرتے ہیں. فرض کریں کہ 24,000 روپے 24 گھنٹے کے ہیں, تو 1 گھنٹے کا اس نے کیا پے کیا, اس نے پے کیا 1 گھنٹے کا 1,000 روپیہ. ٹھیک ہے جی. آپ نے پے کیے 2,400 روپے, تو آپ نے کیا پے کیا, آپ نے اس کو پے کیا 1 گھنٹے کا صرف 100 روپے. ٹھیک ہے جی. آپ پے کر رہے ہیں اس کو 100 روپے 1 گھنٹے کا, اور وہ جو کلائنٹ ہے وہ پے کر رہا ہے اس کو 1,000 روپیہ. اب یہ اچھا خاصا ڈفرینس ہے. 24,000 بہت زیادہ ہوتے ہیں, 2,400 بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اتنا ڈفرینس ہوتا نہیں ہے سوشل میڈیا میں, اتنا ڈفرینس ہوتا نہیں ہے. یہ 24,000 میں نے صرف آپ کو سمپل سیدھا کرنے کے لیے سکھا دیا ہے. اتنا ڈفرینس نہیں ہوتا. نارملی جو فرق ہوتا ہے نا وہ جو کیونکہ سستا پلیٹ فارم ہے تو اس پہ بڑی بڑی جو اچھی کمپنیز بھی ہوتی ہیں نا, اگر آپ 200 کا ایڈ پلیس کر رہے ہوں گے نا تو وہ جسٹ 1,000 کا کر رہی ہوتی ہیں. اتنی کوئی بہت بڑی ہیوی قسم کی. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کمپنی کہتی ہے جی میرا ایڈ آپ نے ہر جگہ پہ چلنا, جس طرح وہ آج کل جو وہ اسنیک ویڈیو کا اور ٹک ٹاک کا کمپٹیشن چل رہا ہے, تو اس میں وہ دونوں جو ہے نا انہوں نے پیسے بہت زیادہ لگا دیے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا ایڈ چلنا چاہیے ہر جگہ پہ. تو یہ ایک اسپیسیفک جو ہے نا وہ کیٹیگری ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی بندہ بہت ہی زیادہ ایکسٹرا پیسے پے کر دے, وہ ایک مطلب آؤٹ آف دا وے ہو جاتا ہے. نارملی ایسا نہیں ہوتا. یہ 24,000 میں نے آپ کو جسٹ میں نے سیدھا کرنے کے لیے بتا دیا, اتنی اماؤنٹ ہوتی نہیں ہے. جسٹ جو اماؤنٹ میں فرق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, وہ لگاتا ہے روز کا 1,000 روپیہ, ٹھیک ہے, اور آپ لگاتے ہیں روز کے 200 روپئے. اتنا کا فرق ہوتا ہے. یہ اتنے میں گیم چل رہی ہوتی ہے, وہ اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا. اچھا, اب اگر وہ 24 اس نے پے کیا 1,000 روپیہ, آپ نے 24 گھنٹے کا, اور آپ نے پے کیا ہے 200 روپے 24 گھنٹے کا. اٹ مینس کہ اس کا جو 1 گھنٹہ ہے, اگر ہم 1,000 کو ڈیوائڈ کریں 24 گھنٹے پہ, تو سر یہ جو 1 گھنٹہ ہے, لیٹ می ڈیوائڈ, میں ڈیوائڈ کر لوں. ہم اگر 1,000 کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 24 پہ,
تو تقریباً کوئی 40 روپے کا 1 گھنٹہ جو ہے وہ کوسٹ کرتا ہے. ڈیٹ مینس کہ اے ڈی ایس کو جو پر آر پے کیا گیا ہے وہ ہے 40 روپیز، تقریباً 40 روپے. یہ اس نے دیے جو بڑا کلائنٹ ہے. آپ نے دیے جی 24 روپے، 200 روپے دیے آپ نے 24 گھنٹے کے. ڈیٹ مینس کہ آپ نے کیا پے کیا ہے؟ آپ نے اس کو پے کیا ہے 200 روپے کو آپ ڈیوائڈ کر لیجیے گا 24 سے، تو آپ نے تقریباً لگ بھگ کوئی 9 روپے کے قریب پے کیے پر آر تقریباً. ٹھیک ہے جی. اب 9 روپے آپ نے پے کیے اور اس نے پے کیے 40 روپیز. فرق تو بہت زیادہ آ گیا نا جی. اب یہاں پہ آپ کو وہ کیسے کرتا ہے بڈ کیپ میں اکوموڈیٹ. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 24 گھنٹے کا کانٹریکٹ ہے آپ کا. وہ کہتا ہے جی آپ کا میرا جو کانٹریکٹ ہے 24 گھنٹے کا نہیں ہے، میرا آپ کا کانٹریکٹ لیٹ سے اب 18 گھنٹے کا یا 15 گھنٹے کا فرض کریں. ٹھیک ہے. تو وہ 15 گھنٹے کے کانٹریکٹ میں آپ کو لے آتا ہے. فرض کریں 14 گھنٹے کا سیدھا راؤنڈ کرتے 14 گھنٹے میں لے آتا ہے. یہ وہ 14 گھنٹے فکس نہیں ہے، وہ آپ کے اور آپ کے کمپٹیٹر کے حساب سے بجٹ کو کم زیادہ کرتا رہتا ہے. بعض اوقات وہ 22 گھنٹے پہ لے کے آئے گا، بعض اوقات 20 گھنٹے پہ لے کے آئے گا، بعض اوقات 14 گھنٹے پہ لے کے آتا ہے. مطلب وہ آپ کے کمپٹیٹر کے مطابق جو ہے نا آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. اب فرض کریں کہ 14 گھنٹے پہ لے کے آپ کو آ گیا، تو اب اس نے 10 گھنٹے کے 90 روپے جو ہے وہ آپ کے سیو کر دیے. ٹھیک ہے. 90 روپے اس نے آپ کے سیو کر دیے. ٹھیک ہو گیا. اب جو کلائنٹ آپ کا جو کمپٹیٹر تھا اس نے 40 روپیز پے کیے تھے اور 1 گھنٹے کے، اور آپ نے یہاں پے کر دیے سر اس کو مطلب آپ کے پاس اب 90 روپے وہ پڑے جو آپ کے پاس سیپریٹ پڑے ہیں کمپٹیشن کے علاوہ. اب سر ہوتا اس طرح سے ہے کہ ہر وقت ہر علاقے میں کمپٹیشن نہیں ہوتا. کمپٹیشن جو ہے، زور جو ہے، وہ ہمیشہ کسی خاص ٹائم میں پڑ رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جو اس وقت ٹائم چل رہا ہے نا جی، مطلب 7 سے لے کے 9 تک کا ٹائم جو ہوتا ہے، یہ 2 گھنٹے جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی جو مارکیٹنگ کی دنیا میں جو اشتہار چل رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی کے اشتہارات ہوں، چاہے وہ کیبل کے ہوں، چاہے وہ یوٹیوب کے ہوں، چاہے وہ فیس بک کے ہوں، چاہے وہ ویب سائٹس کے ہوں، یہ ٹائم جو ہوتا ہے نا 7 سے 9 کا، اسے پرائم ٹائم کہتے ہیں. اور زیادہ کمپٹیشن اسی ٹائم میں پڑتا ہے. یہ 2 گھنٹے زیادہ اہم ہوتے ہیں رات کو. تو یہاں پہ آ کے مشکل پیش آتی ہے، باقی ٹائم میں مشکل پیش ہی نہیں آتی. تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ جو پرائم ٹائم ہوتا ہے نا زیادہ، جہاں پہ کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کے 90 روپے وہ یہ پکڑتا ہے اور اس گھنٹے کے اپنے 9 روپے، یعنی کہ اس گھنٹے کے اپنے بھی تو پے کیے، تو آپ کے اس کے پاس 100 روپے ہوتے ہیں. اب یہ ٹائم ہوتا ہے 2-3 گھنٹوں کا، ہوتے اس کے پاس 100 روپے ہیں. تو وہ آپ کے 7 بجے والے یا 8 بجے والے یا 6 بجے والے جس میں رش زیادہ پڑا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کا پر آور کے جو پیسے 9 روپے آپ نے پے کیے تھے وہ پکڑتا ہے، اور ان 90 روپوں میں سے 10 15 20 25 30 روپے پکڑ کے اس گھنٹے میں پیسے ایڈ کر کے اس گھنٹے کا کمپٹیشن آپ کا پورا کر کے وہ جو بڑی والی کمپنی جس نے 40 روپیز پے کیے ہوتے ہیں اس کے لیول پہ لے آتا ہے، اور آپ کا بھی ایڈ پلیس کرتا ہے، اس کا بھی ایڈ پلیس کرتا ہے. اس طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بڑا کمپٹیٹر مارکیٹ میں آپ سے کمپٹیشن کر رہا ہوتا ہے، آپ کا کلائنٹ چھوٹا ہوتا ہے، دیٹ ڈزنٹ میک اینی ٹربل فار یو. آپ اپنے ایڈ کو بھی اس کے کمپٹیشن میں مارکیٹ میں پلیس کر دیتے ہو. یہ سر ہوتی ہے بڈ کیپ. اور اس کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر نہیں سمجھے تو ہم کلاس کے آخر میں سوال جواب کر لیں گے. کنڈیشنز کی جنرل ایگزامپل اس کی کہاں پہ ہوں گی؟ فرض کریں کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا، عمرے کا دور، عمرے کی آپ کا کلائنٹ عمرے کی سروسز دینے والا ہے. رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ ہر بندہ رمضان کا مہینے میں عمرہ وہاں پہ جا کے گزارنا چاہے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو کمپنیز ہوں گی جو عمرے کی سروسز دیں گی وہ بھی فعال ہو چکی ہوں گی، اور مارکیٹ میں چھوٹے بڑے بجٹ والے مارکیٹنگ کرنے والے بندے اویلیبل ہوں گے. اس کنڈیشن میں اب مارکیٹ میں رش زیادہ ہے، کمپٹیشن زیادہ ہے، اور بڑا کلائنٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. لہٰذا اس طرح کی کنڈیشنز میں آپ نے بڈ کیپ کو آن کر دینا. ٹھیک ہے جی. یہ بیسیکلی سارا ہمارا فارمولا تھا جس کے اوپر آپ نے بیس کرنا ہے. اس فارمولے کے بعد آگے آتی ہے کوسٹ کیپ. کوسٹ کیپ جو ہے جی یہ بڈ کیپ کی نسبت بڑی الٹ چیز ہوتی ہے. کوسٹ کیپ کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، کیپ مین پگڑی، کہ پگڑی اونچی کرنی ہے. تو پہلے آپ نے پگڑی اونچی کی تھی بڈ کی. بڈ کیپ میں کیا کیا تھا آپ نے؟ بڈ کی پگڑی اونچی کی تھی. اب کوسٹ کیپ ہے. کوسٹ کیپ میں آپ نے کوسٹ کی پگڑی اونچی کرنی ہے. کوسٹ کیپ دیٹ مینس کہ آپ نے کوسٹ کی جو پگڑی ہے اونچی کرنی ہے، یعنی کہ قیمت آپ کے لیے اہم ہے. پہلے والے کیس میں جہاں پہ بڈ کیپ تھا اس میں آپ نے بڈ کیپ کی پگڑی اونچی کی تھی، مطلب بڈ کی پگڑی اونچی، بڈ کیپ ان پگڑی، بڈ میں کہ آپ کا ایڈ چلنا چاہیے. تو بڈ کی پگڑی اونچی تھی. بڈ کیپ میں آپ نے ہر حال میں اپنا ایڈ چلایا تھا، بھلے سے آپ کے 2 3 4 گھنٹے کا لاس ہو جائے. کوسٹ کیپ میں آپ نے ہر حال میں کیا کرنا ہے کہ آپ کہتے ہو بھائی نہ، میرے لیے پیسے بڑے اہم ہیں. کوسٹ مین قیمت، پیسہ.
آپ کہتے ہیں یار میرے لیے پیسہ بڑا اہم ہے، اگر مارکیٹ میں کمپٹیشن آ گیا ہے تو خبردار میرے آپ نے وہ جو ہے نا وہ پیسوں کا ضیاع نہیں کرنا، آپ نے کوئی میرے پیسے ایکسٹرا پے نہیں کرنے، میں نے جو قیمت آپ کو بتا دی ہے نا یہ والی جو میں نے آپ کو 10 روپیز یا 20 روپیز میں نے آپ کو لگا دی ہیں، میرے طرف سے بھائی پیسے یہی ہیں، اگر مارکیٹ میں اسپیس اویلیبل ہوگی تو میرے ایڈ چلا دینا، نہیں ہوگی تو میرا ایڈ آپ نے نہیں چلانا، لیکن میں نے کوسٹ کیپ چوز کی ہوئی ہے۔ سو اگر آپ کوسٹ کیپ چوز کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو کیمپین آپ جب رن کرتے ہو تو مارکیٹ کے اندر اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کمپٹیٹر بڑا آ جاتا ہے، آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ کہتا ہے یار میں ایک ٹور آرگنائز کرنے والی کمپنی ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں ٹرپس آرگنائز کرتا ہوں اور میں اسکول کی جو ٹرپس ہیں وہ لے کے جاتا ہوں، اب اس کیس میں وہ آپ سے کہتے ہیں یار کہ میرا جو ایڈ ہے وہ صرف انہی بندوں کے پاس جائے جو اسکول کے پرنسپلز ہیں، جو اسکول کے ہیڈ ٹیچرز ہیں، وہ لوگ جو کہ ٹرپس آرگنائز کرنے کی جن کے پاس اتھارٹی ہے، تو میرا ایڈ ان بندوں کے پاس جائے، اور میں نے اپنی کیمپین کراچی کے لیے کرنی ہے یا لاہور کے لیے کرنی ہے یا جہاں بھی وہ ملتان کے لیے کہتے ہیں میں نے کرنی ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرا ایڈ اسی بندے کے پاس جائے جو ٹرپ آرگنائز کرنے والا ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی جو بندہ ٹرپ آرگنائز کرنے والا کون ہوگا؟ اسکول کے ہیڈ ٹیچرز ہو گئے، پرنسپلز ہو گئے، وائس پرنسپلز ہو گئے، وغیرہ 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 وغیرہ، یا آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آئٹس پڑھانے والا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا ایڈ اسی بندے کے پاس جائے جس نے جو آئٹس پڑھنا چاہتا ہے۔ اب یہ کس طرح جائے، اسے ڈیموگرافکس کہتے ہیں، یہ بڑے بڑے مزیدار قسم کی یہ ٹرکس ہوتے ہیں اور ٹرینڈز ہیں اور ٹیکنیکس ہیں، ان کو جسٹ ابھی ہم کوئی 10 دن کے بعد سیکھ رہے ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو جو کلائنٹ آپ کا ایڈ پلیس کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو اس کلائنٹ کے ایڈ رن کرنے کے لیے مارکیٹ میں کمپٹیشن ہو تو بڈ کیپ آن کر دیں، نہ ہو تو کوسٹ کیپ کر دیں۔ کوسٹ کیپ میں کیا ہے کہ آپ کی جو قیمت ہے جو آپ نے مقرر کر دی ہے، یار میں نے 200 روپے دینے ہیں 24 گھنٹے کے، تو وہ ایک گھنٹے کے اگر 8 روپے بنتے ہیں تو وہی 8-9 روپے جو ہے وہ ہر گھنٹے کے اندر جا رہے ہوں گے، اور 24 گھنٹے میں جا کے تقریباً 24 گھنٹے میں جا کے آپ کے پیسے پورے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ کوسٹ کیپ میں آپ کے پیسے جو ہیں وہ جو آپ نے لگایا ہوتا ہے بجٹ، وہی آپ کا بجٹ لگتا ہے۔ 200 روپے کا بجٹ رکھا ہے آپ نے، تو آپ کا جو بجٹ ہے وہ جب آپ کا ٹائم ختم ہوگا ایٹ دی اینڈ تو آپ کو جو بل آئے گا وہ 200 روپے کا ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ کوسٹ کیپ میں آپ کا جو بجٹ ہے وہ سیم رہتا ہے، سیم سے مراد یہاں پہ 19 پیس ہے، مطلب 200 روپے کا اگر آپ کا بجٹ تو 205 ہو جائیں گے، 195 ہو جائیں گے، تھوڑا بہت اس طریقے سے۔ بڈ کیپ میں آپ کا بجٹ ضروری نہیں ہے کہ سیم رہے، بڈ کیپ میں اگر آپ نے بجٹ رکھا ہے 200 روپے کا تو اس کو ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے شاید 240 پے کرنے پڑ جائیں، تو وہ 240 بھی پے کر دے گا کیونکہ آپ نے اس کو کہا ہے میری بڈ ہر حال میں لگنی چاہیے۔ تو اس کیس میں وہ آپ کو کمپٹیشن میں لے کے جائے گا، آپ کے گھنٹے بھی کم کرے گا، اکارڈنگ ٹو کمپٹیشن جو ہے وہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ 2 4 5 10 15 20 25 روپے اوپر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کوسٹ کیپ یہ ہو گئی کہ اس میں آپ نے بجٹ آپ کا سیم رہے گا، پیسے آپ کے سیم رہیں گے، اگر مارکیٹ میں کمپٹیشن زیادہ آ گیا تو آپ کا ایڈ چلنا بند ہو جائے گا، آپ کا ایڈ وہ نہیں چلائے گا، اور اس میں آپ کا بجٹ اگر 200 کا تھا تو شاید آپ کا 120 کا وہ ایڈ چلائے، باقی آپ کا 80 کا ایڈ چلائے گا ہی نہیں۔ تو اس کیس میں آپ کا ایڈ اگر نہ چلا کمپٹیشن کی وجہ سے تو آپ کے پیسے بھی کم استعمال ہوں گے، اور اس کیس میں بڈ کیپ میں اگر آپ کا ایڈ اس نے ہر حال میں چلانا ہے تو آپ کے دیے کے بجٹ سے 2 4 10 15 20 25 روپے بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے سر۔ یہ ہو گیا کوسٹ کیپ اور یہ ہو گیا بڈ کیپ۔ تیسری آپشن جی، تیسری آپشن ہمارے پاس آتی ہے ٹارگٹ کوسٹ کی۔ ٹارگٹ کوسٹ ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی کیٹیگری ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی ایسا کلائنٹ مارکیٹنگ کروانے کے لیے آتا ہے جو آپ سے یہ کہے کہ میں نے اپنی برانڈنگ کروانی ہے، اب برانڈنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑا ایک مفصل سبجیکٹ ہے جس کو بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ ہم پڑھیں گے نیکسٹ ویک میں، جس میں آپ نے جب کوئی کیمپین رن کرنا ہوتی ہے تو آپ اگر کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہوتے ہو یا آپ فری لانسنگ کے لیے پاکستان یا پاکستان سے باہر کسی کمپنی کا سوشل میڈیا مینیج کرنے کی سروسز دے رہے ہوتے ہو، تو ان دونوں کیسز کے اندر بعض اوقات آپ کو ایسی کمپنیز مل جاتی ہیں جو آپ سے کہتی ہے کہ ہم نے اپنی برانڈنگ کروانی ہے۔ برانڈنگ کیا ہوتی ہے؟ برانڈنگ کا مطلب سر یہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح پیپسی ہے، اگر میں نے پیپسی کہا ہے تو آپ کو لفظ پیپسی کے ساتھ سب بات سمجھ کے اندر آ گئی ہے کہ یہ ایک ڈرنک ہے، کاربونیٹڈ واٹر ہے، پینے کے ساتھ ذرا ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، جو بھی آپ اسے فیل کرتے ہیں، تو جو میٹھی سی ہوتی ہے اور یہ وہ جو بھی، تو اس میں مجھے کچھ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، پیپسی کہا اور بات آپ کی سمجھ کے اندر آ گئی۔ تو
میں اس میں جو پیپسی ہے لفظ یہ برانڈ ہے، اور جو پیپسی کو آپ جانتے ہیں یہ برانڈ اویئرنیس ہے، اسے کہتے ہیں جی برانڈ اویئرنیس۔ ایسی کیمپین جس میں کوئی کمپنی اپنی برانڈ کو لوگوں میں اویئر کروانا چاہے، اس کیمپین کو برانڈ اویئرنیس کیمپین کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسی کیمپین کے اندر نارملی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ بڈ کیپ یا کوسٹ کیپ کی طرف نہیں جاتی، وہ آپ سے کہتی ہیں جی ہمارا ایڈ جو ہے وہ اتنے بندوں تک پہنچنا چاہیے، 1000 بندہ، 2000 بندہ، 10,000 بندہ، 50,000 بندہ، لاکھ بندہ، وہ آپ کو کہتا ہے ہمارا ایڈ اتنے بندوں کے پاس پہنچنا چاہیے، ان کے موبائل میں ہمارا ایڈ جائے، ان کی فیس بک، ان کی یوٹیوب، ان کا انسٹاگرام، ان کا ویب سائٹس، موبائل کی اپلیکیشنز، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا میں، وہ کہتے ہیں جی میرا ایڈ جو ہے وہ سارا ملا کے اتنے بندوں کے موبائل میں جانا چاہیے۔ تو یہاں پہ ٹارگٹ کاسٹ میں آپ کیا کرتے ہو، یہ باقی دونوں کاسٹ جو آپ کی بڈ کیپ ہے اور آپ کی جو کاسٹ کیپ ہے اس سے بڑی الگ ہوتی ہے۔ ٹارگٹ کاسٹ میں جو نمبر آف پیپل ہے وہ میٹر کرتی ہے، ٹارگٹ کاسٹ اس میں نمبر آف پیپل جو ہے وہ مین چیز ہوتی ہے۔ آپ کو آپ کی کمپنی جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہو، یا وہ ادارہ جس کو آپ فری لانسنگ کی سروسز دے رہے ہو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، یا وہ ادارہ جس کے لیے آپ نے اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ایجنسی کھولی، پاکستان کے اندر ہی کھولی، اور آپ علاقائی طور پہ یا شہری طور پہ آپ اسے سروسز دے رہے ہو، ان تمام کیٹیگریز کے اندر اگر آپ کو برانڈ اویئرنیس کیمپین کے بارے میں کہا جاتا ہے تو آپ ٹارگٹ کیپ یا ٹارگٹ کاسٹ کو منتخب کریں گے۔ ٹارگٹ کاسٹ میں اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نمبر آف پیپل ہٹ ہوتے ہیں۔ لیٹ سے ایک کمپنی ہے وہ آپ سے کہتی ہے جی میرا ایڈ ہے، اس کو رن کرنا ہے اور میں نے اس کو 10,000 لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب کیا ہے اس کی قیمت، اس کو چھوڑ دیجئے، کتنے میں یہ کوسٹ کرتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ آپ جب ٹارگٹ کوسٹ کو آن کر لیں گے تو اب آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ تعداد ہے، پیپل، لوگوں کی تعداد، نمبر آف پیپل ہے۔ اس کیس میں آپ کی مارکیٹ میں جو کمپٹیشن ہوگا اس کو نظر انداز کرتے ہوئے، جو قیمت جو ریٹ چل رہا ہوگا اس کو نظر انداز کرتے ہوئے، آپ کی جو پیمنٹ ہے جب اس کو پلیس کیا جائے گا ایڈ کو، تو اتنی پیمنٹ آپ کو چارج ہوگی جو اس وقت کے کمپٹیشن کو کور کرتے ہوئے اتنی کافی تھی کہ وہ 10,000 بندوں تک پہنچ جاتا آپ کا ایڈ۔ نارملی 200 روپے کا اگر آپ ایڈ رن کرتے ہو ان پاکستان تو لگ بھگ 1,000 سے لے کے لگ بھگ 1,500 بندوں تک آپ کا ایڈ پہنچتا ہے۔ 1,000 سے لے کے 1,500 بندہ، اتنے بندوں کو یہ کور کرتا ہے نارمل کنڈیشنز کے اندر، مگر یہ فکس نہیں ہوتا۔ کمپٹیشن بہت زیادہ ہو تو یہ 1,000 سے کم ہو سکتا ہے، کمپٹیشن بہت تھوڑا ہو تو یہ 1,500 سے بڑھ بھی سکتا ہے، لیکن راؤنڈ اباؤٹ اتنے بندے یہ کور کرتا ہے 200 روپے کے اندر۔ تو اس حساب سے اگر آپ نے 10,000 بندے کور کرنے ہیں تو لگ بھگ 2,000 روپیہ خرچ ہوگا 10,000 بندوں کے موبائل میں ایڈ پلیس کرنے کے لیے۔ لگ بھگ 2,000 کی بجائے شاید 1,700 بھی ہو سکتا ہے، 1,800 بھی ہو سکتا ہے، 1,500 بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کیس میں جو قیمت ہے وہ فکس نہیں ہوتی۔ اس کیس میں نمبر آف پیپل کو جب ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس ٹارگٹنگ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نمبر آف پیپل ہٹ ہونی چاہیے، اسے بولتے ہیں ٹارگٹ کاسٹ۔ یہ تین آپشنز جو ہیں بڈ کیپ، کاسٹ کیپ اور ٹارگٹ کاسٹ یہاں پہ مکمل ہوتی ہیں جی۔ اس کے بعد چوتھی آپشن جو ہے وہ آتی ہے لویسٹ کاسٹ، جو آپ اپنی اسکرین پہ لیفٹ سائڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں جیسا کہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے نو کاسٹ کنٹرول، یہ ایک نو کاسٹ کنٹرول فارمولا ہوتا ہے جس بٹن کے تحت آپ اپنی کیمپین کو بناتے ہیں۔ لویسٹ کاسٹ کی کیمپین کے اندر آپ کو یہ جاننا آپ کے لیے از حد ضروری ہے کہ جب آپ کسی کیمپین کو بنانے کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بائی ڈیفالٹ جو کیمپین پہلے سے چوز کی ہوتی ہے اے ڈی ایس نے، جو کہ آپ کی ایجنسی ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کسی بھی قسم کی سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کرنے کی سروسز دینے کے لیے، جو بھی آپ ایڈ پلیس کرتے ہو وہ سارے کے سارے ایڈز جہاں بھی جا رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب کے لیے، فیس بک کے لیے، انسٹاگرام کے لیے یا کسی بھی اور پلیٹ فارم کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، ویب سائٹس کے لیے، ان آن لائن اسٹورز کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے، وہ سارے کے سارے آپ کے ایڈز اے ڈی ایس چلا رہا ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا لوکل بھی انٹرنیشنل بھی۔ لویسٹ کاسٹ کو اگر آپ چوز کرتے ہو تو
تو یہاں پہ آپ نے اے ڈی ایس کو ایک آزاد آپشن دے دی ہے. آپ اسے کہتے ہیں یار لوئسٹ کوسٹ میں نے آپ کو دے دیا، یعنی کہ میں آپ کو فری ہینڈ دیتا ہوں، آپ میری ایجنسی ہیں، آپ میرے ایڈز کو پلیس کریں گے، میرا بجٹ جو ہے روز کا 200 روپے کا ہے یا 2000 روپے کا یا 500 روپے کا ہے، اور میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ اتنے بندوں کے پاس میرا ایڈ پہنچنا چاہیے، لیکن میرا جو ایک رفلی بجٹ ہے وہ 500 روپے کا ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں ایک بجٹ ہے یا آپ کے کلائنٹ کا جو بجٹ ہے. اب اس کیس میں لوئسٹ کوسٹ والے کیس میں آپ اے ڈی ایس کو فلی اتھارٹی دیتے ہو کہ یار اگر تمہارا دل کرے تو جہاں مرضی بڈ کیپ آن کر دینا، تمہارا دل کرے تو ٹارگٹ کوسٹ کو آن کر دینا، اور تمہارا دل کرے تو کوسٹ کیپ کو آن کر دینا. تم کوسٹ کیپ، ٹارگٹ کیپ اور بڈ کیپ کی ملٹیپلی ان کو آپشنس کو آپس میں چینج کرتے ہوئے الٹیمیٹلی مجھے وہ رزلٹ دینا جس کے اندر میرا ٹارگٹ بھی ہٹ ہو جائے کہ اتنے بندوں کے پاس میرا موبائل میں، اتنے بندوں کے موبائل میں میرا ایڈ جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یار میرے پاس بجٹ ہے نا وہ اتنا بجٹ ہے، تو کوشش کرنا میرا بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. سو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا اے ڈی ایس ہے وہ اپنی ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو آن کر لیتا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اے ڈی ایس کوئی انسان تھوڑی ہے، ڈیفینیٹلی وہ ایک مشین ہے، ایک سسٹم ہے، ایک کمانڈز ہے اس کے اندر، وہ انسان تو ہے نہیں ہے. تو وہ کرتا کیا ہے جی، اس کے اندر ایک آرٹیفیشیل کمانڈز لگی ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں میرے پاس کون کون سی کیمپین، آپ تو اپنی کیمپین دے رہی ہو نا، تو اس کے پاس تو ہزاروں کیمپینز آئی ہوتی ہیں، تو اس کو پتہ ہوتا ہے میرے پاس کون کون سی کیمپینز کس کس ٹائم کے لیے آئی ہوئی ہیں. تو وہ جب آپ کا بجٹ لیتا ہے آپ سے، تو وہ اپنی اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی کہ جو اس کی ذہانت ہوتی ہے، اس ذہانت کے ذریعے سے وہ جان سکتا ہے کہ کس کس ٹائم میں کہاں کہاں پہ کمپٹیشن زیادہ ہوگا، کہاں کہاں پہ کم ہوگا. تو وہ اپنی اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے آپ کا 24 گھنٹوں کا پلان ترتیب دیتا ہے اس طرح سے کہ آپ کا جو بجٹ ہے 200 کا، 300 کا، 500 کا، اسی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے وہ آپ کے ایڈ کو کامیابی کے ساتھ رن کرے، آپ کا ایڈ پلیس بھی ہو، آپ کا ایڈ چلے بھی، اور آپ کا بجٹ جو ہے وہ بھی زیادہ نہ بڑھے. نارملی اگر بہت زیادہ کمپٹیشن نہ ہو تو آپ نارمل عام حالات میں لوئسٹ کوسٹ کو سلیکٹ کیا کیجیے گا. لوئسٹ کوسٹ کی یہ جو میری آپ کو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوئسٹ کوسٹ ہے اگر آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ آپ کا جو ایڈ ہے وہ اوور آل اچھے طریقے سے چلتا ہے، اور اس میں تقریباً جو خرچہ ہے وہ اتنا ہی آتا ہے جتنا کہ آپ نے رکھا ہوتا ہے 24 گھنٹے کے لیے، چاہے وہ 200 روپے ہے چاہے وہ آپ کے 500 روپے ہیں. یہاں پہ جو ہمارا پہلا جو ہم نے جب اپنی کیمپین ڈیزائن کرنی ہے، تو اپنی کیمپین کو ڈیزائن کرنے کے لیے سب سے پہلا جو ہمارا جو ڈور ہے وہ ان بٹنز کا ہوگا، بڈ کا ہوگا. تو بڈ کا لیکچر آج ہمارا ختم ہوتا ہے جی، بڈ کا کمپلیٹ سبجیکٹ ہمارا ختم ہو گیا ہے. امید کرتا ہوں کہ بڈ والے بٹنز جو ہیں جب ہم پریکٹیکل کرنے جائیں گے تو وہاں پہ اب آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس آج کی کلاس میں نے آپ کو الاؤ کر دیا ہے اپنے مائک آن کرنے کے لیے، آپ جو ہیں وہ چیٹ کر کے بھی سوال کر سکتے ہیں، لیکن مائک از دی بیٹر آپشن. آپ اپنے مائک ان میوٹ کر کے اپنے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. آج والی کلاس میں اگر کوئی بات سمجھ کے اندر نہیں آئی، یا کل والی کلاس جو آپ کی اسی ٹاپک کے پارٹ 1 تھا، کوئی آپ کو بات سمجھ کے اندر نہیں آئی تو وہ ضرور پوچھیے گا. جی سر، اینی کویسچن، اینی بوائے، اینی گرل؟ جی عبداللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹے عبداللہ. جیسے ہم کیا کہتے ہیں کسی کلائنٹس کا ایڈ جیسے دیں گے فیس بک والوں کو، بھائی کہ یہ ہمارا ایڈ چلائے، تو اس میں پھر ہمارا پروفٹ کیا ہوگا؟ اس میں ہمارا پروفٹ کیا ہوگا؟ بیٹے آپ کا اس پہ پروفٹ نہیں ہوتا. آپ نے جب یہ کام کرنا ہے تو آپ نے اپنی جو کیمپین ہے اس کیمپین کی سروسز دینی ہے. مطلب یہ سارا فن سیکھ رہے ہو آپ، یہ سارا فن سیکھ رہے ہو، تو فن سیکھتے ہوئے جب آپ یہ فن سیکھ جاؤ گے تو آپ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر سروسز دو گے کسی کمپنی کے سوشل میڈیا کو مینیج کرنے کی، اور ان سروسز کی آپ اس سے فیس چارج کرو گے، وہ فیس آپ کا منافع ہوگا. یہ جو پیسے اے ڈی ایس کو پے کرنے ہیں یہ آپ کے کلائنٹ نے پے کرنے ہیں. یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ 200 روپے کا ایڈ رن کرے، اس کی مرضی ہے وہ 1000 روپے کا ایڈ رن کرے. یہ آپ کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے. آپ اسے صرف بتاؤ گے کہ اگر 200 روپے کا ایڈ رن کرو گے تو تقریباً 1000 کے پاس تمہارا ایڈ جائے گا. اگر تم 500 کا ایڈ رن کرو گے تو تقریباً 2500 بندے کے پاس تمہارا ایڈ جائے گا. اب یہ اس کی چوائس ہے
کہ اس نے کتنے زیادہ بندوں کے پاس اپنا ایڈ بھیجنا ہے. تو آپ کا اس سے سر ہوگا, آپ کا پروفٹ وہ ہوگا جو آپ اس سے سروسز لوگے. پاکستان میں چھوٹی سے چھوٹی ماڑی سی چھوٹی سی کوئی گجر بھی ہے نا کسی محلے میں, دودھ والا بھی ہے, وہ بھی جو آپ سے پورے مہینے کا ایڈ رن کروائے گا تو وہ اے ڈی ایس کو جو مرضی پے کرے, 200 دے. اس نے اگر ایک نئی برانچ کھولی اپنی دودھ کی اور اس کے علاقے میں 1 کلومیٹر میں گھر ہیں, لیٹ سے 4000 گھر ہیں, تو اور اس نے ایڈ رن کرنا ہے اپنا 10 دن کے لیے, تو وہ چاہے روز کا 200 روپے لگاتا رہے, اس کی مرضی ہے. لیکن آپ کو وہ پورے مہینے کے جو پیسے پے کرے گا نا, ایک منتھ کے, وہ کم سے کم 10,000 پے کرے گا, کم سے کم. یہ آپ کا پروفٹ ہے. اور یہ جو 10,000 روپیہ ہے اس میں آپ کا ٹائم صرف 30 منٹ لگتا ہے, بس 30 منٹ. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے سوال کا جواب ہے جی. اور کوئی سوال؟ اچھا, وہ اس نے ایک سوال کیا تھا چیٹ میں کہ اے ڈی ایس کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ کمپٹیشن ہے کہ نہیں ہے. بیٹے اے ڈی ایس جو ہے وہ ایک چھوٹا کوئی سسٹم نہیں ہے. گوگل اور اے ڈی ایس یہ دنیا کے بہت بڑے برینز ہیں, آرٹیفیشیل برینز ہیں. تو بیٹا یہ ٹیکنالوجی ہے, ان کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی بندہ, میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک کلائنٹ آپ کا ڈاکٹر ہے آنکھوں کا, اور وہ کہتا ہے میرا ایڈ پلیس کرو, تو آپ اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر کا ایڈ جب پلیس کرو گے تو وہ اس بندے کے موبائل میں جائے گا جو آنکھوں کا مریض ہے. یہ اتنا ایڈوانس لیول ہے, تو یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے اس کے لیے, کیونکہ وہ ایک مطلب اس کا نیٹ ورک ہے یار, جدید ترین ٹیکنالوجی ہے جی, اس کو پتہ ہوتا ہے اس چیز کا بائی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. جی اور کوئی سوال سر ہے کسی کا جی آج کے حوالے سے؟ سر اے ڈی ایس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ خریدنے والا بندہ ہے, جیسے ہاں یہ آنکھوں کا پیشنٹ ہے؟ ٹھیک ہے چلیں اس بات کا جواب بھی آپ کو میں دے دیتا ہوں. بیٹے ہوتا اس طرح سے ہے کہ آپ جب کوئی گوگل میں اکاؤنٹ کھولتے ہو, آپ جب فیس بک کا اکاؤنٹ کھولتے ہو, آپ جب یوٹیوب کا کوئی چینل بناتے ہو, آپ جب کوئی واٹس ایپ کا اکاؤنٹ کھولتے ہو, یہ سارے کے سارے جو مختلف قسم کے, یا آپ میپ یوز کرتے ہو, جتنے بھی موبائل آپ کے پاس ہیں ان تمام موبائل میں جو آج کل آ رہے ہیں بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ میپ پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, گوگل کے اکاؤنٹ کو بنائے بغیر آپ کا کام ہی نہیں ہوتا. یار یہ نا عثمان بیٹے آپ مائک ان کا کہ سوال کرو یار, آپ مجھے میسیج پڑھنے میں نا بڑا ایشو ہو رہا ہے بیٹے. مائک ان کا کہ سوال کرو آپ عثمان سہیل, وہ ایزی ہے بیٹا, اس طرح مجھے مشکل پیش آتی ہے, مائک زیادہ آسان ہے. اچھا اب جب یہ آپ کے سارے اکاؤنٹس جو گوگل کے اکاؤنٹس ہیں, جو فیس بک کے اکاؤنٹس ہیں, جتنے بھی ای میل ہو گیا آپ کا, جو آپ بنا رہے ہوتے ہو نا, اس میں آخر میں ایک لفظ آتا ہے آئی ایکسیپٹ. کوئی بھی آپ اکاؤنٹ کھول, ایون کہ آپ فوٹو شاپ کا اکاؤنٹ کو لاگ ان کر لو, آپ کچھ بھی کر لو نا, اس میں اینڈ میں وہ کہتا ہے ایکسیپٹ کرو. وہ ایکسیپٹ سے پہلے پوری کتاب لکھی ہوتی ہے, آپ وہ پڑھتے نہیں ہو, آپ آئی ایکسیپٹ کر دیتے ہو اور آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. اس ایکسیپٹ کے اندر آپ ان تمام رولز کو ماننے کے لیے ایکسیپٹ کرتے ہو کہ بھائی میری ساری انفارمیشن جو ہے وہ تمہاری ہوئی. آپ اپنے کانٹیکٹس, اپنا آنا, اپنا جانا, اپنے فون نمبرز, بے شمار چیزیں, آپ کہاں پہ جا رہے ہو, کہاں پہ کھڑے ہو, کس سے بات کر رہے ہو, آپ کس دکان میں گئے ہو, آپ کی ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کے موبائل کے ذریعے سے ٹریس ہو جاتی ہے. اب جب آپ کا فرض کریں کلائنٹ ہے وہ کیمرے والا ہے, کیمرہ بیچتا ہے. اب جب کیمرے والا جو کلائنٹ ہے وہ آپ سے کہتے ہیں یار میں نے کیمرہ بیچنا ہے, میرے کیمرے کا ایڈ پلیس کر دو, تو آپ اس ایڈ کو دیتے ہو اے ڈی ایس کو پلیس کرنے کے لیے. اے ڈی ایس کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں مختلف قسم کے سیٹلائٹ سسٹمز کے ساتھ, گوگل کے ساتھ, اس کے ساتھ, اس کے ساتھ. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے موبائل کی اندر سے, اگر ایک بندہ ہے اس نے کیمرہ پرچیز کرنا ہے, وہ کیا کرے گا, وہ مختلف کام کرے گا. کون کون سے کام کرے گا؟ نمبر 1, وہ کیمرے کی مارکیٹ میں جائے گا, وہ کیمرے کی دکانوں پہ جائے گا. جب وہ کیمرے کی دکانوں پہ جائے گا تو جو سیٹلائٹ سسٹم لگے ہوں گے نا اوپر, وہ اس کی موومنٹ کو کنٹرول دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ بندہ کہاں کہاں پہ جا رہا ہے. انہوں نے نوٹ کر لیا یہ بندہ کیمرے کی دکان میں گیا ہے, اس کا مطلب یہ کیمرے کا کلائنٹ ہے. ایک بندہ سرچ کرتا ہے, سرچ کسے کرتا ہے, وہ سرچ کرتا ہے, آپ نے موبائل پرچیز کرنا ہے, آپ کیا کرو گے, آپ جاؤ گے یوٹیوب پہ, آپ جاؤ گے گوگل پہ, آپ جاؤ گے فیس بک پہ, اور آپ وہاں پہ جا کے سرچ کرو گے. ابھی میں سوال پوچھتا ہوں بیٹے آپ سے, آپ وہاں پہ جا کے سرچ کرو گے کہ یار یہ موبائل کس طرح کا ہوتا ہے, یار یہ جب آپ سرچ کرتے ہو نا تو وہ آپ کی سرچ کو محفوظ کر لیتا ہے اور آپ کو مارک کر لیتا ہے یار کہ یہ بندے نے چونکہ سرچ کیا تھا کیمرے کے بارے میں جا کے گوگل پہ, اس لیے بندہ کیمرے کا کلائنٹ ہے. اس طریقے سے آپ کی سرچ کے حوالے سے, آپ کی مومنٹس کے حوالے سے, اور آپ کی ڈفرینٹ قسم کی اس طرح کی چیزیں جو کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہی ہوتی, آپ جو بات کر رہے ہوتے ہو, آپ جن لوگوں کو سے آپ کے کانٹیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں, لیٹ سے آپ اگر فون کرتے ہو, جیز کی کمپنی میں بھی کال کیا آپ نے اور وارد میں بھی کال کر لیا, اب آپ کو اس نے مارک کر, یہ جو بندہ ہے نا اس کو انٹرنیٹ کی کوئی فیسلٹی درکار ہے, مطلب وہ اس طرح کی چیزیں مارک کر رہا ہوتا ہے, آپ کی آٹو مارکنگ ہو رہی ہوتی ہے.
اس طرح سے کر کے وہ آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں، یار یہ والا بندہ جو ہے نا بھائی اس کو کیمرہ چاہیے، دین وہ آپ کو کیمرے کے پرچیزر کی کیٹیگری میں ڈال کے رکھ دیتا ہے. اب جب کوئی بندہ ایڈ پلیس کرتا ہے کیمرے کا تو ٹھک کر کے آپ کے پاس اس کا ایڈ آ جاتا ہے. یہ بیٹا اس طرح کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا جی، یہ ہینڈ ریس کیا تھا عابد صاحب نے. بیٹے اپنے سوال کرو. عابد نے ہینڈ مائک آن کیا تھا. بیٹے کسی اور کا کوئی سوال عابد کے علاوہ کوئی بندہ؟ جی عاقب محمود، جلدی سے سوال کا ٹائم کم رہ گیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بیٹے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا روٹ کیپ، بیٹ کیپ، ٹارگٹ کیپ، ٹھیک ہے، تو کیا ہم انہی کیٹیگری میں فال کریں گے؟ لیٹ سپوز ہم نے پورے پاکستان کو ٹارگٹ کرنا ہو رینڈملی، ٹھیک ہے، کوئی بھی مثال کے طور پر کوئی بھی پروڈکٹ ہے، جیسا میرا اسپائسز کا کام ہے. اب اسپائسز کا کام ہے، میں نے ٹارگٹ کرنا ہے پورے پاکستان کو، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو ایڈ ہے مطلب جو اسپائسز کو مطلب لائک کرتا ہے اس کے پاس جائے، ٹھیک ہے. جو پیپلز کی جو کاسٹ ہے، مطلب میں سمجھانے یہ چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا پیپل کتنے پاکستان میں اسپائسز پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پورے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کا اس کا کیا طریقہ کار ہے سر؟ ٹھیک ہے بیٹے، آپ کی بات کا ایڈوانس لیول کا سوال آپ نے کیا ہے. ابھی اس لیول پہ اس کا جواب یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر یا پورے پاکستان کے کسی ایک علاقے میں جس طرح آپ چاہو گے اور جس کیٹیگری کو آپ چاہو گے بہت زیادہ ایگزیکٹلی اسی کے پاس موبائل جائے گا، آپ کا ایڈ جائے گا. کیسے جائے گا یہ جسٹ آپ کوئی 10 دن ٹھہر جائیں، بڑی تفصیل سے آپ جان جائیں. کیسے والا جواب ابھی آپ کو دینا ممکن نہیں میرے لیے، وہ میں کر کے دکھاؤں گا آپ کو نا. تو یہ ایڈوانس لیول پہ ہے لیکن یہ ہو جائے گا اور یہ بڑے مزیدار طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا آج کا ٹائم ہمارا کلاس کا ختم ہوتا ہے. کسی کا اگر سوال باقی رہ گیا تو واٹس ایپ پہ آ جائے، آپ کا سوال کا جواب مزید جو ہے میں واٹس ایپ پہ دوں گا. کلاس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی. اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو. جو آپ کے جس میں وہ ایڈمیشنز ہیں یار وہ تقریباً بند ہونے والے ہیں، لہٰذا اپنی جن لوگوں کی نہیں ہوئی رجسٹریشن وہ اپنی فیس پے کر کے 1500 روپیہ مکمل کروا لیں. یہ گروپ جو ہے ابھی جسٹ یہ بند ہونے والا ہے اور اس کے بعد آپ کی صرف